اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ. شکریہ. ناظرین بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے ہمارا آج کا پہلا سوال ہمیں رستم علی شیخ صاحب نے پاک نگر لاہور سے بھیجا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا ہے کہ اللہ آپ کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی کامیابی عطا آمین. آمین. شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی محبتوں اور دعاؤں کا ہم مشکور ہیں. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ بلکہ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں رہنمائی طلب ہے. کچھ لوگوں کی قسمت کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ کاش ہم لوگوں کی قسمت بھی ایسی ہی ہو جائے جیسی کہ ان لوگوں کی ہے. وہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے. عزت دولت شہرت کے یہ لوگ دھنی ہوتے ہیں. کامیابی ان کے گھر کی لونڈی معلوم ہوتی ہے. غرض ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں. یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شاید کامیابیوں کی کنجی جسے اسم اعظم کہتے ہیں ان کے ہاتھ لگ گئی ہے، یا شاید ان لوگوں نے تسخیر کا وظیفہ کیا ہوا ہے. آپ سے پوچھنا مطلوب ہے کہ ایسی چیزوں کا کوئی وجود ہے؟ کئی لوگوں سے پوچھا لیکن تسلی بخش جواب نہیں ملا. اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ جناب ان سب کو حاصل کرنے کے لیے کن عوامل اور وظائف سے ہمیں گزرنا پڑے گا. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. رستم صاحب نے لاہور سے جو سوال کیا ہے یہ ایک بنیادی اور اہم مسئلہ بھی ہے، سوال بھی ہے، اور بہت سارے قسمت کا حال بتانے والے وہ طوطے لے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پامسٹ بھی، ایسٹرولوجسٹ اور بہت بے تحاشا، بلکہ اگر مبالغہ نہ ہو تو اتنے ڈاکٹر موجود نہیں جتنے یہ عاملین یا روحانی علاج کرنے والے. راتوں رات امیر ہو جائیں گے، ہر مراد پوری ہوگی، محبوب آپ کے قدموں میں، آرزو کیسی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ہاتھوں پہ سرسوں جمانا اور اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہیں. بعض کا یہ بھی موقف ہے کہ ہمارے اس کاٹ کو جو ہے چیلنج کرنے والا جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر غلط ثابت ہو تو ہم اتنا انعام بھی دیں گے. پر کیف یہ ایک برننگ ایشو ہے جس پہ ہر بندہ متفکر بھی ہوتا ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے، اور بعض کا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ رشک کی بجائے حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. بے شک. تو اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی ایک ریشنل سا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے بہت سارے دکھوں اور پریشانیوں کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا ہی کافی اور شافی جواب ارشاد فرمایا کہ 2 وجہ ہیں. ایک یہ کہ ہر انسان اپنے مقدر سے زیادہ لینا چاہتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ وقت سے پہلے لینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا مقدر جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے. اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی سعادت، اس کی شقاوت، اس کی آزمائشیں، دیگر معاملات جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی جب انسان کی تخلیق کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، اس کی گروتھ کا، تو وہ اس کے اندر طے ہو جاتا ہے. ہاں دعا سے، صدقے سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، بے شک، وہ اس میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. بے شک. اس ضمن میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. مبرم وہ ہے کہ جو طے شدہ ہے، جو پیدا ہوا فوت ہوگا. یہ کہ میں اس مرحلے سے نہ گزروں، کل نفس ذائقۃ الموت.
مرد پیدا ہو گیا، اب وہ کہے کہ اب میں عورت بن جاؤں، یا عورت پیدا ہو گیا مرد بن جاؤں. تو انسان پیدا ہوا تو میں فرشتہ بن کے مجھے یا جن بنا دیا جائے. تو یہ تقدیر مبرم جو ہے یہ طے شدہ ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے ذرا اس تقدیر کے اوپر. فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، تو اس نے اٹھا لی. فرمایا دوسری اٹھاؤ. کہا حضور دوسری اٹھاؤں گا تو گر جاؤں. فرمایا بس یہی معلق اور مبرم کا ہے کہ اللہ نے کچھ اختیار دیا بعض چیزوں میں. انسان اپنی حکمت سے، دانائی سے، اللہ رسول کی اطاعت سے، نیک مجلس و صحبت سے اور جہد مسلسل سے وہ بہت ساری خیر اپنے لیے سمیٹ سکتا ہے. بلکہ اللہ نے ترغیب بھی دی وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تمہارا بھی دنیا میں کچھ حصہ رکھا وہ لینا نہ بھولو. اور ایک اصول بھی بیان کر دیا کہ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ اس کو دے دیتا ہے. لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کی محنت کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ بھی کلام مقدس میں ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے دوسرے لوگوں کو دی ہیں اس کو دیکھ کر تم حسد نہ کرو، تمنا نہ کرو کہ یہ میرے پاس آ جائیں. بعض تو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس آئیں نہ آئیں لیکن اس کے پاس نہ رہیں. حضور علیہ السلام کا بھی اس ضمن میں بڑا واضح ارشاد ہے کہ دو لوگوں سے رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے، خود بھی اسے بہرہ یاب ہوتا ہے اور مخلوق کو بھی وہ بہرہ یاب کرتا ہے، وہ علم کی دولت تقسیم کرتا ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم کی خیرات دیتا ہے. اور خود بھی آپ کا فرمان ہے کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا. اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ خود بھی اس سے بہرہ یاب ہوتا ہے، اپنے آل اولاد پہ بھی خرچ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو بھی اس میں شامل کرتا ہے اور بانٹتا ہے وہ. تو ان دو لوگوں سے رشک کرنا چاہیے. تو یہ ایک جنرل ایٹیچیوڈ ہے کہ انسان بعض کا خود محنت کرتا نہیں، نہ کوشش کرتا ہے، نہ وہ جائز اور حلال ذرائع اختیار کرتا ہے اور شارٹ کٹ طریقے سے چاہتا ہے کہ مجھے سب کچھ مل جائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پھر مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے. تو کسی نے کہا حضرت محنت کے بغیر انسان چاہتا ہے کوئی چیز مل جائے تو کوئی اس کے لیے رہنمائی. تو فرمایا عن قریب وہ ٹارگٹ تمہیں مل جائے گا جب کوا بوڑھا ہوگا. اللہ. تو کوا بوڑھا ہوگا 250 سال میں، تو اتنی دیر تو انسان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے. گویا آپ نے آئرنی یا طنز کے طور پہ فرمایا کہ بغیر محنت کے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. علامہ نے اس کا ترجمہ کیا نہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر وہ خود پاک صاف نہیں رہنا چاہتا کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کرنا اسے. تو لہٰذا ہمیں ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے اور ہر وقت اللہ کی رحمت سے پر امید رہنا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. محنت کریں، اگر اس کا اندر وہ پھل نہیں مل رہا یا اس طرح جو توقعات ہیں پوری نہیں ہو رہی تو پھر بھی اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی اور بہتری ہے. ہماری یہ محنت، یہ کاوش، یہ دعائیں، یہ وظائف اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جو مناجات ہیں یہ ہمارے لیے شاید تو شاخرت بن رہی ہیں، یا اللہ کریم ترمیم فرما کے جو ہمارے حق میں بہتر ہے اس طرح ہمیں عنایت کر رہے ہیں. تو بعض کا ہو بہو بھی سرکار نے فرمایا کہ ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں یقیناً جو اہل علم ہیں، اہل تقویٰ ہیں، انہوں نے کئی طریقے بیان کیے ہیں کہ جو انسان باکثرت باوضو رہتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے. جو سچ بولنے کا عادی ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. الصدق ینجب الکذب یہلک. جو اللہ سے دعا کرتا ہے کہ رزق حلال کی آرزو کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے.
اور یہ رزق صرف مال کا نہیں ہوتا ہے، علم کا بھی ہے، اعمال صالحہ کا بھی ہے، نیک اولاد کا بھی ہے، اور نیک نامی کا بھی ہے، اور دنیاوی عزت اور اختیار کا بھی ہے۔ تو اللہ کریم اس کو ہمہ جہت علم، ہمہ جہت رزق عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے کچھ بزرگوں نے، عاملین نے یہ بھی بتایا کہ انسان دیکھے کہ جو میرا نام ہے اس کے کتنے اعداد ہیں، جو علم الاعداد میں لکھا ہوتا ہے الف با تا سا جیم، ان کے اعداد ہیں، تو وہ جتنے ان کے ٹوٹل اعداد بنتے ہیں، جس طرح بسم اللہ شریف کے 786 ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 92، تو اسی طرح اس کے نام کے جو اعداد ہیں وہ لے، اور اللہ کریم کے جس اسم مبارک کے اعداد اس کے مطابق بنتے ہیں، تو وہ اس اسم کا ورد کرے اگر ممکن ہو تو اسی تعداد کے مطابق، نہیں تو کم از کم 300 دفعہ۔ اب میرا نام محمد عظیم فاروقی ہے، تو عظیم اس میں مین سینٹرل نیم ہے، تو اتفاق سے اللہ کریم کا بھی اسم مبارک ہے، وَهُوَ عَرْشُ العظیم کا بھی ہے، اور العظیم بھی اللہ تعالیٰ کی اسم مبارک میں۔ تو وہ نام کے اعداد جو ہیں، تو مجھے بھی شیخ مکرم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم یا عظیم یا عظیم، تو اس سے برکتیں جو ہیں وہ یقیناً تمہارا حصہ بنیں گی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ دوسرا اسم اعظم جو ہے، جس پہ اکثریت علماء کا اتفاق ہے، اور جتنے بھی صوفیاء کا بھی، وہ اسم ذات ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر۔ تو لفظ اللہ جو ہے، یہ اللہ کا اسم ذات ہے، رحیم، کریم، اور دیگر جو قدیر اسماء ہیں، اس کی صفات ہیں، وہ اسماء و صفات وغیرہ ہیں، لیکن اللہ کی ذات بابرکات جو ہے وہ اللہ نور السماوات والارض۔ تو لفظ اللہ کا ذکر جو ہے، یہ بزرگوں نے زیادہ بھی کہا، لیکن ذکر کثیر کے لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہ کم از کم 300 دفعہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اسم کا ذکر کسی اہل ذکر سے سیکھ لے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ کسی اہل ذکر سے سمجھ لو طریقہ۔ بعض زبان سے بھی کرتے ہیں، بعض ذکر جو ہے وہ قلب سے بھی کرتے ہیں، بعض سانس سے بھی کرتے ہیں، کچھ حبس دم سے بھی کرتے ہیں۔ ہر انسان کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے، تو اس کی طبیعت مزاج کے مطابق جو ہے وہ یہ ذکر کثیر کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو دعائیں مانگے گا قبول ہوں گی۔ تو اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے خیر اور برکتیں اکٹھی کرنے کے لیے ذکر اسم ذات، پھر اپنے نام کے اعداد کے مطابق اللہ کا جو اسم ہے اس کا ذکر کرنا، پھر باوضو رہنا، اور سچائی کو اپنا شیوا بنانا۔ سرکار نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو ہیں انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہیں، ایک رزق حلال اور دوسرا صدق مقال۔ تو اس اعتبار سے ہمیں قرآن و سنت سے بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھے، تو فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو۔ کسی کو فرمایا کہ تم استغفار کثرت سے پڑھو۔ تو پھر یہ ہے کہ اس چیز کو محض معیار نہیں بنانا چاہیے کہ فلاں کے پاس بہت ساری دولت ہے، خدا جان اس نے کتنی محنت کی، تگ و دو کی، کاوش کی، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا بعض کا تو اس نے حلال ذرائع اختیار کیے یا حلال ذرائع میں کوئی کمی بیشی تھی، تو خام خواہ کسی کو دے کے، ادروائز دیکھا جائے اگر مال ہی ذریعہ افتخار ہے تو پھر فرعون و نمرود، حامان، شداد تو بہت اوپر چلے گئے۔ تو سرکار جب دنیا سے گئے تو کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے یہ ہر شے کو بانٹ گئے، اور یہی خلفائے راشدین کی ہم سیرت دیکھتے ہیں، صحابہ کی سیرت دیکھتے ہیں۔ اللہ نے کلام پاک میں بھی جو کامیابی کا معیار ہے وہ دولت یا دنیا کا اقتدار اس کو نہیں بنایا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کے ہر انسان گھاٹے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں مگر جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کی دولت ہے،
वातावासौ बिलहक़, और सच्चाई पे खुद भी चलते हैं, मखलूक को भी तालीम देते हैं। वातावासौ बिस्सब्र, और अगर दुनिया के असबाब माल या कोई कमी आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, तो वो बेसब्रे नहीं होते, खुद भी सब्र करते हैं, दूसरों को भी सब्र का पैगाम देते हैं। तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के करम के दरवाज़े खुलते हैं बेशक और रिज़्क़ में भी बरकत होती है। बेशक डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो। ये अल्लाह का ज़िक्र ही है जो हमारे दिलों को इत्मीनान बख्शता है, और हमें इसे कसरत से करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद।